تو ہمارا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم علماء جو ہیں عالم باعمل بنیں، ہماری زندگی میں دوام آنا چاہیے، مداومت عمل ہو. ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں، خاص کر دینی خدمتیں جو ہم کر رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ، ایک جگہ میں ہیں تو مستقل رہنا، چاہے وہ امامت ہو، خطابت ہو، قوم کی خدمت ہو، اصلاح نفس کا کام ہو، یا معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے رفاہی کام آپ کر رہے ہوں، اس میں دوام چاہیے. اس کے لیے ہم جہاں سے پڑھے ہیں، جہاں سے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، یہ مثال دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں. کہ خاص کر آپ دیکھیے خانوادہ کاکا عمر، میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، کاکا عمر صاحب رحمہ اللہ، عمر ثانی، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں میرے ساتھیوں میں یہاں حافظ وحید الدین خان صاحب بھی ہیں، مولوی الیاس صاحب بھی ہیں. جب کاکا عمر صاحب جب علاج کے لیے ریاض جا رہے تھے، حالانکہ پوری زندگی جامعہ کی خدمت میں ہی گزار دیے تھے، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اگرچہ کہ میں تیار نہیں ہوں، لیکن میرے اقربا، میرے رشتہ داروں کے اصرار پر آپریشن کے لیے تیار ہوا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جامعہ کی پہلے سے زیادہ خدمت کروں، جو خدمت پہلے سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ خدمت کروں، محض اس نیت سے جا رہا ہوں. تو ہم لوگوں نے اس وقت انہیں الوداع کیا تھا، 400 طلباء تھے، باقاعدہ سب بستہ ہو کر سب نے جو الوداع کہا، دعائیہ کلمات کے ساتھ انہیں جو سینڈ آف کیا تھا، الوداع کیا تھا. تو پوری زندگی خاص کر ہمارے بزرگوں کی جو ہے دوام کے ساتھ جو خدمت کر رہے تھے، دینی خدمت دوام کے ساتھ. ہمارا اساتذہ کو آپ دیکھیے، تحدیث نعمت کے طور پر میں بتا رہا ہوں، چونکہ آپ بھی کسی نہ کسی فیلڈ میں ہیں، کوئی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی مسجد میں ہے، کوئی مدرسے میں ہے، کوئی کسی نہ کسی تنظیم سے جڑا ہوا ہے، کسی بھی تنظیم سے ہو، دینی تنظیموں کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیجیے، اس لیے کہ یہ ہمارے اسلاف کی عادتیں ہیں اور ان کا طریقہ رہا ہے. بلکہ ہمارے اسلاف کو ذرا یاد کر کے دیکھو، جو حضرات بھی جامعہ دارالسلام میں خدمت حدیث کے لیے، خدمت تفسیر کے لیے آئے، پوری زندگی گزار دی، یہاں تک کہ وفات بھی ہو گئی. چاہے شیخ الحدیث مولانا نعمان صاحب اعظمی ہوں، شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالواجد صاحب عمری رحمانی ہوں، شیخ التفسیر مولانا سید عبدالکبیر صاحب، 60 سال 40 سال 50 سال 60 سال ایک ادارے میں رہ کر کام کرنا، پورے دوام کے ساتھ، مداومت عمل کے ساتھ، دین سمجھ کر، خدمت دین سمجھ کر. شیخ التفسیر ہیں مولانا ظہیر الدین صاحب اثری رحمانی. مبارک پور کہاں ہے، عمر آباد کہاں ہے، اعظم گڑھ کہاں ہے، جامعہ دارالسلام عمر آباد کہاں ہے، مولانا اطہر حسین صاحب. پوری زندگی، یہاں تک کہ آخر میں بیمار ہوئے، اس کے بعد علاج کے لیے بنگلور آئے تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہے. مولانا خلیل الرحمان صاحب پوری زندگی 40 سال 50 سال. مولانا ظفر الحق صاحب کے لیے دعا کیجیے، مولانا بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے، انہوں نے بھی جو ہے تقریباً 40 سال سے زائد گزار دیا. پھر اسی طرح مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری، سابق ناظم جامعہ دارالسلام، مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی عمری. پھر اسی طرح حافظ سید شبیر صاحب، مولانا حافظ عبدالواجد صاحب، اور میرے بہت سارے اساتذہ ہیں. ان کی یہ خوبی دیکھیے، پوری زندگی جامعہ کے لیے وقف، زندگی وقف، مداومت عمل. شاید اللہ کو یہی پسندیدہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ لوگ پوری زندگی گزارے. یہ ہمارے اساتذہ ہیں، نمونہ ہیں. میں باہر کی مثالیں دینے سے زیادہ میں اپنوں کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ آپ بھی جہاں بھی ہیں، جس جگہ میں بھی ہیں، کام کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کیجیے، اخلاص کے ساتھ کام کیجیے. اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں. اللہ اس میں برکت دیتا ہے. للہیت ہو اس کام میں اللہ برکت دیتا ہے، کام کی توفیق اللہ دیتا ہے، وہ ثمر آور بناتا ہے اس کام کو. اخلاص کے بغیر کام کریں گے، للہیت کے بغیر کام کریں گے، وہ تو ہے ہی ریاکاری، شرک وغیرہ، لیکن نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ. اس لیے خاص کر میں ابنائے جامعہ سے، چونکہ میرا موضوع مداومت عمل ہے، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ دعوت دین کے راستے میں جو لگے ہوئے ہیں، ایک مدت کے بعد اس میدان کو چھوڑ دینا. اصلاح نفس کے میدان میں لگے ہوئے ہوں، ایک مدت کے بعد آپ اس سے ہٹ جائیں، نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ سب عبادت ہیں. دین کی خدمت عبادت سمجھ کر کیجیے. ہمارے اسلاف ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے کیا حاصل کیا؟ محض دین کے خاطر، رضا الہی کے خاطر، اور زندگی ہم وقف کر دیے. مولانا ابو البیان حماد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت نصیب فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر بھی نصیب فرمائے. دیکھیے مولانا کی زندگی ہمارے بچپن سے ہم دیکھتے ہیں مولانا کو کیسے گزار دیے. جامعہ کے لیے پوری زندگی آپ نے گزار دی. لوگ جو ہیں مولانا ہی کو ناظم سمجھتے تھے، باہر ہر معاملہ آپ سے ہی حل کرتے تھے. مساجد کے متولی حضرات سمجھتے تھے کہ آپ ہی سب سے اہم ہیں، اور مولانا بھی انہی کے انداز میں انہیں تسلی دیتے تھے کہ آپ ایک مسجد کے متولی ہیں، پریشان ہیں.
میں جو ہے 100 مسجدوں کا متولی ہوں، میں کتنا پریشان ہوں ائمہ کے تعلق سے، خطباء کے تعلق سے۔ تو ہمارے اساتذہ جو ہیں آپ کے لیے نمونہ ہے میرے دوستو، خاص کر ان کی زندگیاں جو ہیں قربانیوں پر مشتمل ہے۔ آپ ابنائے جامعہ ہیں، آپ بھی عہد کر لیجئے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اپنے اساتذہ کی طرح دین کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، تفہیم شریعت کے لیے، تبیین شریعت کے لیے، تحکیم شریعت کے لیے زندگی وقف کریں گے۔ علماء کی اہم ذمہ داری ہے یہ، تحکیم شریعت، تفہیم شریعت، تبیین شریعت، خاص کر تحفظ دین۔ آج کے زمانے میں جیسا کہ ہمارے مولانا کاکا انیس صاحب نے بتایا، ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ بلکہ ہمارے اسلامک فقہ اکیڈمی میں حاضر ہوا ابھی قریب میں، تو وہاں ہمارے بمبئی کے ہمارے مفتی سعید صاحب بتا رہے تھے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ارتداد کا فتنہ عام ہوتے جا رہا ہے۔ عورتوں میں بے دینی، ارتداد، غیر مسلموں سے شادیاں، کل پرسوں بھی پڑھ رہا تھا، لاکھوں میں مسلم عورتیں جو ہیں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں۔ لوگوں خاص کر یاد رکھو، علماء حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ دین کے لیے کام کرو، مستقل کام کرو۔ آپ بحیثیت عالم خطبہ جمعہ کے لیے اگر ذمہ داری ہے، پوری زندگی نبھائیے۔ آپ کا کام جب تک ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، مستقل کام، خطابت کا کام، دراست کا کام، قضاوت کا کام، جو بھی کام اللہ آپ سے دین کا لے رہا ہے ہمیشہ کے لیے کیجیے۔ اس سے جو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہم لوگ سرخ رو ہوں گے۔ اس لیے کہ علم اگر عمل کے لیے نہ ہو، علم کے ذریعے سے قوم کی اصلاح اگر نہ ہو، ہم عند اللہ مسئول ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ حدیث میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ کو یاد بھی ہے، سب سے پہلے وہ حضرات جہنم میں جائیں گے، اس میں سے 3 افراد میں سے عالم بھی ہے جو اپنے علم کے ذریعے سے قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا، للہیت کے ساتھ کام نہیں کیا، جہنم کے لیے ایندھن بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ منصب جتنا اونچا ہے، عظیم الشان ہے، ذمہ داری بھی اسی طرح ہے۔ ذمہ داری بہت ہے ہماری، اگرچہ کہ فارغین بہت ہیں، علماء بہت ہیں، لیکن عمری حضرات سے میں چاہتا ہوں کہ جامعہ کے مزاج کے مطابق، جامعہ کے منہج کے مطابق، جامعہ کے مقصد کے مطابق آپ کام کیجئے، اعتدال کی دعوت کو عام کیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم کر رہے ہیں، جو چھوٹی موٹی خدمتیں، اللہ قبولیت سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔